نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ تمام حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سادات کرام، برادر محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، یہ محفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے چرچے کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ خواہ کوئی بھی موضوع ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی شان کو بیان کیا جائے، کسی بھی کمال کو بیان کیا جائے، وہ حضور کا میلاد ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ میلاد شریف اپنے گھروں میں بھی منایا کریں، اپنی مساجد بھی منایا کریں، جو جگہ آپ کو میسر ہے وہاں حضور کا میلاد منایا کریں۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک عظیم سیرت پاک کی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ اس کے مصنف نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے بارے میں علماء کے اقوال لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور بعض اس پہ معترض ہوتے ہیں، حضور آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ محفل میلاد کا انعقاد کیسا ہے۔ بڑا خوبصورت سوال تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے جملہ سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من فارح بنا فرحنا بہی، حضور نے فرمایا جو ہماری آمد پہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان پہ خوش ہوتے ہیں، ہم بھی ان پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس پہ اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے، اور جس عمل پہ اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس ذوق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بنایا کریں۔ باقی میلاد شریف کے دلائل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں،
میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کے کچھ الفاظ تلاوت کی ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ فرمانا، رسول کس کے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ علماء تشریف فرما ہے کہ یہاں رسول بمعنی مرسل ہے، جس کو بھیجا گیا، اور بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کتنے مراتب کے ساتھ بھیجا، کتنے کمال کے ساتھ بھیجا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگی مہم پر تھے، تو آپ سے ایک کافر نے سوال کیا کہ اے خالد بن ولید اپنے نبی کی شان تو سناؤ۔ تو انہوں نے فرمایا میرے نبی کی شان تو بیان ہی نہیں ہو سکتی، اتنی میرے نبی کو اللہ نے شان دی ہے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے لوگ لکھنے والے بن جائیں، پھر بھی میرے نبی کے کمال کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضور کے کمال تو بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے کہا اگر تفصیلاً بیان نہیں کر سکتے تو حضور کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دو، مختصراً ذکر کر دو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا المرسل بقدر المرسل، کہ بھیجے ہوئے کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو بھیجنے والے کی شان دیکھ لو، بھیجنے والے کی شان دیکھ لو کہ جس نے اسے بھیجا ہے تو پھر بڑے کمال دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کریم نے ان کو بھیجا ہے اور شانیں دے کر بھیجا ہے، اور شانیں بھی ایسی دے کر بھیجا کہ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ اپنی قوم کے لیے نبی ہوتے تھے، اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتے تھے، جب حضور کو بھیجا تو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے مخلوق پیدا فرمائی، جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، آج تک جتنی اللہ نے مخلوق بھیجی ہے اور جتنے اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور کرامات پیدا فرمائی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سارے کمالات اصالتاً ثابت ہیں، اصل کے اعتبار سے ثابت ہیں، اور باقی جتنے خواص اس دنیا میں گزرے ہیں ہر ایک کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے وہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی وراثت کے طور پر عطا فرمائی۔ سارے کمالات اللہ نے جو بھی پیدا کیے ہیں وہ سارے حضور کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کمال دیا۔ اے حبیب تو اگر انگلی سے اشارہ کرے گا چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا، بابو تو درخت کو آواز دے گا درخت قدموں میں تیرے قدموں میں آ جائے گا، اگر تو پتھر کو کہے گا پتھر تیر کر تیری بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ ولیکن رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس کو بھیجا تو بڑی شانیں دے کر بھیجا، کمال دے کر بھیجا۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان یہ بھی عطا فرمائی، فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، میرا نبی سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے،
آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت اللہ نے شروع فرمایا تھا، حضور علیہ السلام پر آ کر وہ ختم ہو گیا۔ یہ حضور کی ایک شان ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ کریم نے مجھے 6 چیزوں میں سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی، علماء فرماتے ہیں یہاں حضور نے 6 چیزوں کا ذکر کیا، بخاری میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن یہ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک، سر کے بالوں تک سراپا کمال بنایا تھا، سراپا کمال بنایا تھا۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ مخصوص موقع پر حضور نے چند چیزیں بیان فرما دی کہ اللہ نے مجھے نبیوں پر یہ 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری پہلی فضیلت نبیوں پر یہ ہے، میری پہلی فضیلت انبیاء پر یہ ہے، اوتیت جوامع الکلم، حضور نے فرمایا اللہ نے جو مجھے کلام دیا ہے، ایسا کلام دیا ہے، اس کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی کا اس میں سمندر ہوتا ہے۔ مجھے جوامع الکلم کی شان دی گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے اپنے کلام کے اندر بھی یہ تاثیر رکھی تھی، اور جو قرآن عطا فرمایا اس کے اندر بھی یہ کمال رکھا۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا مجھے یہ فضیلت دی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی جب کسی علاقے کو فتح کرتا وہ مال غنیمت جمع کرتے، آگ آسمان سے اترتی اس مال غنیمت کو جلا دیتی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں آیا اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ یہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، پہلے کسی نبی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی۔ اور اگلی فضیلت حضور نے فرمایا تیسری میری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم نے میرے آنے سے میرے قدم اس زمین پر جب لگے تو اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ کریم نے میرے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور بخاری کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا میرے امتی کو اب جہاں بھی ٹائم ہو جائے نماز کے، وہ مصلی ڈال کر نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پہلے انبیاء کرام اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے تھے، اپنی عبادت امتیں بھی اور نبی بھی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں آیا تو اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا، ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان ناپاک ہو جائے، انسان بے وضو ہو جائے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، زمین پہ ہاتھ مار کر تیمم کر لے، اللہ اس کو طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے، حضور کے وسیلے سے یہ خاصہ اس امت کو ملا۔ پہلی امتیں تیمم نہیں کر سکتی تھی، وہ صرف وضو کرتی تھی، وہ صرف غسل کرتی تھی، تیمم نہیں کرتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بھی بنا دیا اور ساری زمین کو باعث طہارت بھی بنا دیا۔ اور اگلی فضیلت حضور فرماتے ہیں چوتھی میری فضیلت یہ ہے نصرت بالرعب، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو اللہ اس پہ میرا رعب طاری فرما دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں حضور نے مہینے کا ذکر کیا، بخاری کے اندر شہرن کا ذکر کیا، تو فرمایا یہ شہرن کا لفظ حضور نے بیان فرما دیا کیونکہ اس وقت حضور کے دشمن مہینے کی مسافت کے اندر تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو ایسا رعب عطا فرمایا میں حضور کا دشمن کسی جگہ بھی ہو اس پہ رعب طاری رہتا ہے۔ نصرت بالرعب۔ اگلی فضیلت حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پہلے کہ جتنے نبی تشریف لائے ہر نبی تشریف لایا اپنی قوم کے لیے نبی ہوتا تھا،
اپنی قوم کے لیے نبی ہوتا تھا۔ بخاری کے اندر بالکل واضح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، جب میں اس دنیا میں آیا تو اللہ نے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ میرا نبی زمین کے والوں کے لیے بھی رسول تھا، آسمان والوں کے لیے بھی رسول تھا۔ اللہ کریم نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کرنا، اگر اللہ کا نبی ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا تو پھر اب کسی رسول کی ضرورت کیا ہے؟ جب میرا نبی ساری کائنات کے لیے رسول، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا۔ میرا نبی زمین والوں کے لیے بھی رسول تھا، آسمان والوں کے لیے بھی رسول تھا، میرا نبی پتھروں کے لیے بھی رسول تھا، میرا نبی پتھروں کے درختوں کے لیے بھی نبی تھا۔ اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے باہر نکلتے، فما استقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر نکلتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ پڑھتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ پتھر بھی جانتے تھے میرا رسول آیا ہے، وہ درخت بھی جانتے تھے میرا رسول آیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے رسول تھے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی کمال دکھا دو تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ہم اہل سنت والجماعت حضور کے کمالات اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ بندہ مومن جب حضور کا کوئی کمال سنتا ہے اس کے ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے، اس کے ایمان کو قوت نصیب ہوتی ہے۔ صحابی نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ میں مومن ہوں لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی کمال دکھا دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کون سا کمال دیکھنا چاہتا ہے تو بتا دے، میں تجھے دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ جو درخت کھڑا ہے اس کو آپ حکم فرمائیں یہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا جا تو ہی اسے پیغام دے دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ حضور نے کہا پیغام پہنچا، درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور پھر میرے نبی کی شان دیکھے، میرا نبی پتھر سے گفتگو کرے پتھر بولنے لگ جاتا ہے، میرا نبی درخت سے گفتگو کرے درخت بولنے لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے گفتگو شروع کر دی۔ حضور نے فرمایا تو کس کی گواہی دیتا ہے؟ درخت بولنے لگا میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے حضور بس اس کو کہیں یہ واپس چلا جائے اور آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ تو حضور نے اس کو حکم فرمایا، وہ واپس چلا گیا درخت، جہاں سے اس نے جڑیں نکالی تھی وہاں اس نے گاڑ دی۔ میرے نبی کا یہ کمال دیکھ کر صحابی کے ایمان کو تقویت نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضور نبی کریم درختوں کے لیے بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول تھے، درخت سمجھتے تھے کہ میرے رسول کا پیغام آ گیا، اس لیے چل کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگی مہم پر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، صحابہ اپنے اپنے درختوں کے نیچے آرام فرما تھے۔ حضرت یالا حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جاگ رہا تھا، حضور آرام کر رہے تھے، میں نے دیکھا ایک درخت جو دور کھڑا تھا اس نے جڑیں اپنی زمین سے نکالی، حضور کے پاس آیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر واپس چلا گیا۔ حضور سوئے ہوئے تھے، جب حضور بیدار ہوئے حضرت یالا حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، کمال منظر دیکھا۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت کھڑا ہے، آپ سو رہے تھے، وہ درخت آپ کے پاس آیا، اس نے تھوڑی دیر کھڑا رہا، واپس چلا گیا۔ تو حضور فرماتے میں تو سویا ہوا تھا، مجھے اس کا علم نہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، میرے نبی کا بخاری کے اندر یہ ارشاد ہے ان اے نیت تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار ہوتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا حضور نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا مجھے اس کا علم نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جب یہاں آ کر سویا، میں آرام کر رہا تھا، اس درخت نے اللہ سے اجازت طلب کی، یا اللہ تیرا محبوب میرے قریب آیا ہے، تو مجھے اجازت دے تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کروں، سلام عرض کروں۔ وہ سلام کر کے مجھے واپس گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے نبی بنایا تھا۔ حضور جانوروں کے لیے بھی نبی تھے، حضور درختوں کے لیے بھی نبی تھے، پتھروں کے لیے بھی نبی تھے، اور حضور کی نبوت صرف زمین پر بھی نہیں تھی، میرے نبی کی رسالت اور نبوت کا ڈنکا آسمانوں پر بھی بجتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، علماء تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، وہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ آسمانوں پر جس کے وزیر رہتے ہیں اس کی حکومت بھی وہاں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے رسول بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے حضور رسول بن کر آئے۔ تو جب حضور ساری کائنات کے لیے رسول ہوئے تو قیامت تک حضور رسول ہوئے، قیامت تک رسول ہوئے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ اتنے عرصے تک حضور رسول ہوں گے، بعد میں کوئی نیا رسول ہو جائے گا، نہیں۔ حضور نے اپنی چھٹی خصوصیت یہ بیان فرمائی، فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ انبیاء کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہاں آ کر ختم ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی ہونے کا اعزاز بخشا، شان بخشی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت بھی میرے بعد ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا ذالکا، تو حضور صحابہ پر یہ چیز گراں گزری، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ، لیکن حضور نے فرمایا مبشرات۔ صحابہ کہنے لگے مل مبشرات یا رسول اللہ، حضور مبشرات سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا رؤی المومن، یا فرمایا رؤی المسلم، حضور نے فرمایا مسلمانوں کے سچے خواب یہ مبشرات ہیں، اور سچے خواب بندہ مومن کا سچا خواب حضور نے فرمایا یہ نبوت کا 46واں جز ہے، نبوت کا 46واں جز ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی آخری مسجد ہے، میری مسجد انبیاء کی آخری مسجد ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلیل کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، ایک حدیث پاک جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اس کے اندر بھی یہ دلیل موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمانا، بس میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں وقت کم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، توجہ فرمانا، حضور کی نبوت کی آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پسینہ لوگوں کے نصف کانوں تک پہنچ چکا ہوگا، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے۔ آپ جاگ رہے ہیں لوگ؟ آپ آپس میں لوگ مشورہ کریں گے، اور مشورہ کیا کریں گے؟ ذرا اس لفظوں پہ غور کریں۔ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے
یہ حدیث بیان فرمائی اور یہ واقعہ قیامت کے دن ہونا ہے، جو قیامت کے دن بندے گفتگو کریں گے، جو بندے انبیاء کرام گفتگو کریں گے، جو فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہوگی، میرا نبی ان ساری چیزوں کو پہلے ہی بیان فرما رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم ما کان ما یکون کا علم مانتے ہو، ہم تو کہتے ہیں قیامت کے بعد، قیامت کا جب منظر برپا ہو چکا ہوگا، میرا نبی اس وقت کی بھی باتیں بیان فرما رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگ جمع ہوں گے، آپس میں مشورہ کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی طلب کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی طلب کرنا چاہیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ لوگوں کے دلوں میں الہام فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ الہام فرمائے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ مشکل تو حضور کی بارگاہ میں حل ہونی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا آدم کے پاس جاؤ۔ یہ حضور کب فرما رہے ہیں؟ آج سے 1450 سال پہلے حضور نے یہ بیان فرمایا، اور ہوگی یہ ساری گفتگو قیامت کے دن، میرا نبی وہ باتیں بھی بیان فرما رہا ہے، وہ باتیں حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جائیں گے، حضور نے فرمایا لوگ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے انت ابو البشر، آپ پوری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدے کا حکم دیا، اتنی بڑی شان ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حساب و کتاب شروع فرمائے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائے، اور اس تکلیف سے تکلیف کو اللہ دور فرمائے۔ توجہ فرمانا، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، میں تمہاری یہ مشکل حل نہیں کر سکتا، اذهبوا الی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں فرمایا اذهبوا الی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب ایک میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں مفتی صاحب کی موجودگی میں، توجہ سے سننا۔